اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ون سے برکت رمضان نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں 23 رمضان المبارک ہے اور آج ہم 23ویں روزے کی افطار کریں گے۔ ایک بار پھر روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ہماری نشریات کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں۔ آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے اکڑ پن کے نقصانات، اور یہ وہ عادت ہے کہ جس میں غرور کا بھی شائبہ ہے، تکبر کا بھی شائبہ ہے، اس میں فخر کا بھی شائبہ ہے، اور جب یہ 3-4 چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر انسان کے اخلاق میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، یعنی بد اخلاقی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر انسان جو ہے وہ دوسروں کو اگنور کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اسی کی وجہ سے پھر انسان جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بھی اپنی عزت کھوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے پھر انسان رشتے بھی توڑتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان پھر نہ خود کسی کے کام آتا ہے نہ کوئی اس کے کام آتا ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان اپنے آپ سے لوگوں کو دور کرتا ہے، اسی کی وجہ سے پھر انسان اپنے اوپر غصہ طاری کرتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان لڑائی جھگڑے کی طرف جاتا ہے، اسی کی وجہ سے پھر انسان کی کسی سے بنتی نہیں ہے، تعلقات نہیں استوار ہوتے ہیں، نئے تعلقات نہیں بنتے، اور یہ اکڑ پن کی جو عادت ہے یہ انسان کو اکثر غلطیوں کی طرف لے کے جاتی ہے اور پے در پہ غلطیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھیں تو عاجزی، انکساری، نظروں کو جھکانا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ پر فخر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا اور غرور نہ کرنا، یہ اس کے مقابل چیزیں آتی ہیں۔ جیسے کہ لفظوں سے ظاہر ہے کہ اگر ہم اکڑ پن کی عادت اختیار کریں گے تو یہ ظاہر ہوگا کہ ہم اپنے پیسوں پہ غرور کر رہے ہیں یا اپنی شہرت پہ غرور کر رہے ہیں، یعنی کہ دولت پہ غرور کر رہے ہیں، شہرت پہ کر رہے ہیں، عہدے پہ کر رہے ہیں، اختیار پہ کر رہے ہیں، خوبصورتی پہ کر رہے ہیں، خاندان پہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اکڑ پن میں آتی ہیں۔ ایک اکڑ پن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ ان چیزوں کی وجہ سے اکڑ پن نہیں دکھاتا، بلکہ اس کے مزاج میں اکڑ پن ہوتا غریب ہے، سیدھا سادہ ہے، کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، لیکن وہ عادتاً نکچڑا ہوتا ہے اور ہر بات میں اڑ جاتا ہے، وہ عادتاً بد اخلاق ہوتا ہے، ہر بات میں ترش لہجہ استعمال کرتا ہے۔ عادتاً بد اخلاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے سے اگر اچھی بات بھی آئے، ستھری بات بھی آئے، اچھے لفظوں کے ساتھ بھی آئے، یہاں تک کہ سوال آئے، کوئی انکوائری کرے، کوئی معلومات کرنا چاہے، تو بھی سامنے سے جو جواب جو ہے، سامنے والے کے جواب کے مقابلے میں جواب جو ہے اس میں ایک تلخ لہجہ ہو، یہ بھی اکڑ پن میں آتا ہے۔ پھر یہ کہ مصالحانہ رویہ نہ ہو، یعنی اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہو بھی جائے تو ایسا رویہ نہ ہو کہ کوئی بات نہیں، میں حاضر ہوں، میں غلطی مان لوں گا، میں نظریں جھکا لوں گا، میں اپنے آپ کو نیچا کہہ دوں گا، میں چھوٹا اپنے آپ کو کہہ دوں گا، ایسا نہ کہے، بلکہ یہ کہے کہ ایسا ہے تو بھائی کیا ہوا، جو ہو سکتا ہے کر لو، میں تو ایسے ہی کروں گا، آپ خود کون سے اچھے ہو، اور میں نے کون سے ایسے غلطی کر دی، غلطیوں کے پہاڑ توڑ دیے، حالانکہ ساری غلطی اپنی ہوتی ہے، ساری غلطی اپنی ہوگی پھر بھی یہی کہیں گے، کیونکہ مزاج میں اکڑ پن ہے۔ یہاں پر جاہ و جلال کی مستی نہیں ہے، یعنی جیب میں پھوٹی کوری بھی نہ ہو، بیوی بھی ناراض ہو، بچے بھی خفا ہوں، رشتہ دار بھی جو ہے وہ دور رہتے ہوں، دوست بھی سارے بچھڑ چکے ہوں، لیکن اکڑ پن جا ہی نہیں رہا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا غلط ہے، صرف میں ہی صحیح ہوں۔ تو اس عادت کی بنا پر انسان رشتوں کو کھو دیتا ہے، اس عادت کی بنا پر انسان اللہ کے بندوں کو ناراض کرتا ہے، اس عادت کی بنا پر انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ تو سرکار کے اگر کسی ایک امتی کا دل دکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور اگر آپ سرکار کے کسی امتی کا دل جوڑ دیں گے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیں گے، دو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیں گے، ایک اکیلا بندہ جو بہت ہی مشکل میں اس کی آپ دل جوئی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سرکار سے کہ میں آپ کے ایسے امتی جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہوگا
اس پر جنت واجب ہو جائے گی اور جہنم حرام ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ہر گھنٹے کے بعد، ہر 2-4 گھنٹے کے بعد، ہر روز آئے دن اپنے اکڑ پن کی وجہ سے، اپنے بیجا غرور کی وجہ سے، بیجا تکبر کی وجہ سے، اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنے ترش لہجے کی وجہ سے، اپنے تلخ لہجے کی وجہ سے خواہ روزانہ ہر گھنٹے بعد پے در پہ لوگوں کا دل توڑیں گے تو لوگ تو ناراض ہوں گے ہی ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اور اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا، اس کی بد دعا لگ گئی، اس کی آہ لگ گئی، تو پھر آپ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں اپنے اکڑ پن سے کسی کو 2-4 منٹ میں ذلیل اور رسوا کر دوں تھوڑی دیر کے لیے لفظوں میں لکھ کر یا بول کر، تو میں بری و ذمہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بری و ذمہ نہیں ہوئے۔ آپ جب اکڑ پن کی عادت کو نہیں چھوڑتے، عاجزی اور انکساری اختیار نہیں کرتے، نظروں کو نہیں جھکاتے، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس یا کسی انسان کی یا اس انسان کی یا کسی انسان کی اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہوگی کہ اللہ کے بندے بھی اس سے ناراض اور اللہ بھی اس سے ناراض۔ تو کیوں ہم اکڑ پن کی عادت کو نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہم اکڑ پن کے رویے کو نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہم میں عاجزی و انکساری نہیں ہے؟ کیوں ہم بد اخلاقی کرتے ہیں؟ کیوں سامنے والے کے سلام کے جواب میں آپ رام کہانی لکھتے ہیں؟ کیوں آپ سامنے والے کے کسی انفارمیشن، انکوائری، معلومات کے جواب میں جو ہے وہ سخت اور ترش جملے لکھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کا رویہ ہمیشہ ہمیشہ پیار محبت والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو ہمیشہ آپ کا رویہ نظریں جھکانے والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو بد دعا دے رہے ہیں، تو آپ کا رویہ ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ انکساری والا ہونا چاہیے، عاجزی والا ہونا چاہیے، دل آپ کو جھکانا چاہیے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو آپ دل دکھا رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگ رہے، اور اوپر سے اکڑ پن دکھا رہے ہیں، بدمعاشی کر رہے ہیں۔ تو اس رویے سے بندہ تو ناراض ہوگا ہی، اس کے متعلقین بھی ناراض ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل کی آہ لگ جائے، کسی کی بد دعا لگ جائے، لیکن دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو آپ کو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ فرمایا کہ اے محبوب، آپ کا جو بھی امتی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، میں اس کے لیے جنت واجب کر دوں گا۔ اور دوسری طرف اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں شارحین کی نظر سے، مفسرین کی نظر سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے کسی امتی کا یا کسی امتی نے کسی دوسرے امتی کا دل توڑا تو جہنم واجب ہو گئی، معاذ اللہ، خدا نخواستہ کہنا نہیں چاہیے، یہ بہت ہی دردناک بات ہے۔ لیکن ہم اکڑ پن کے بعد، بد اخلاقی کے بعد، کسی کو گالی دینے کے بعد، کسی کے ساتھ تلخ لہجہ اختیار کرنے کے بعد، ترش لہجہ اختیار کرنے کے بعد، کسی پر خواہ غصہ کرنے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے گناہ کسی کمپیوٹر میں جمع ہو رہے ہیں، کہیں لکھے جا رہے ہیں، یہ ڈیٹا کہیں مینٹین ہو رہا ہے۔ جب یہ اسٹیٹمنٹ نکلے گا اور پڑھ کے سنایا جائے گا میدان حشر میں، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اور وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے میرا دل توڑا تھا، تو رب تعالیٰ فرمائے گا یہی تجھے نجات دلا سکتا ہے، اسی سے تیرا معاملہ حل ہوگا۔ وہاں اس بندے نے اگر آپ کو معاف نہیں کیا تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے دنیا میں بھی آپ اس کے ایک طرح سے محتاج ہو کہ معاف کر دو، اکڑ پن نہ دکھائیں، بدمعاشی نہ دکھائیں، اور ہاں، ایک تو میں نے کہا کیٹیگری ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، اس کے اکڑ پن تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، گو کہ وہ بھی شدید 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 گناہ ہے۔ لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی اکڑ پن دکھا رہا ہے۔ تو یہاں میں مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ مزاج میں اگر اکڑ پن ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کئی ایسے مزدوروں کو دیکھا، کئی ایسے گاؤں میں کام کرنے والوں کو دیکھا، ہے تو بیچاروں کے پاس کچھ نہیں، لیکن مزاج میں سختی ہے، مزاج میں اکڑ پن ہے، مزاج میں ترش لہجہ ہے، مزاج میں کڑوا لہجہ ہے، مزاج میں تلخ رویہ ہے، اور
समझा रहे हैं लोग लेकिन समझ में नहीं आता। इसी वजह से अहल खाना नाराज़, दोस्त नाराज़, अहबाब नाराज़, यहाँ तक कि माशरे के अहम तरीन वो लोग जो आपके काम आते रहे हैं और काम आते रहेंगे और दूसरों के भी काम आते हैं, वो भी नाराज़। वजह आपका अक्कड़पन का रवैया। तो अकड़ना नहीं है, ये कहर बन कर नहीं किसी पर नाजिल होना, जबर नहीं करना किसी पर सख्ती नहीं करनी, जुमलों से, अमल से, हाथ से, किसी भी तरीक़े से। क्यों? ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें शेवा ही नहीं देती। ये हमारा डोमेन ही नहीं है, हमारा इख्तियार ही नहीं है, हमारा एरिया ही नहीं है, हमारा मौजू ही नहीं है, हमारी ज़ात से मुंसलिक है ही नहीं कि हम जबर कर सकें, हम किसी पर कहर नाजिल कर सकें, हम किसी पे सख्ती कर सकें, हम अक्कड़पन दिखा सकें। हमारे पास तो ताकत ही नहीं है। ये सांस चल रही है, दिल के करीब जाके आवाज़ सुने, टिक टिक टिक, धड़कन धक धक धक, आवाज़ आ रही है ना। ये आवाज़ जिस दिन बंद हो गई उस दिन सारी बदमाशी निकल जाएगी। ये घड़ी की सुई की तरह जो टक टक की आवाज़ आ रही है दिल में, ये टक टक बंद हो गई तो सारा अक्कड़पन निकल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अक्कड़पन को आजिज़ी इनकिसारी में हम तब्दील कर सके, इसकी तौफीक दे। वक्फे पे जाएंगे, वापस लौटेंगे। एक नेकी में हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के फलाही इदारे और इनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे। एहतियात लाजिम है हमें, नींद ज़्यादा आना या नींद ना आना, इस पर हकीम शाह नज़ीर के साथ गुफ्तगू होगी। नातिया मुकाबला बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह ताला आज भी होगा। बज़्म इल्म व अक़ीदत में तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होगी। इफ्तार मज़ेदार में बनेगा खौसा, जो बनाएंगे हमारे इकबाल शाह। अल्लाह के वली में हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तज़किरा होगा। मिलकर इफ्तार करेंगे। यहाँ पर दस्तरखान सजेगा जब कराची की अज़ान होगी। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। बरकत